محترم حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی نسبت پر یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، رمضان المبارک کا مہینہ آمد ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بڑی تیاری رمضان کی یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں کو صاف کر لے۔ اگر کسی کے لیے بغض و عداوت، حسد، کینہ اپنے دل کے اندر ہے تو اپنے دلوں کے صحن میں جھاڑو لگا کر کے صاف کر دے، کہ جس طریقے سے ایک انسان، ایک بندہ اگر اس کے صحن کے اندر، اس کے آنگن کے اندر گندگی ہو جائے، گرد و غبار جمع ہو جائے، تو جس طریقے سے ہم جھاڑو اٹھا کر کے اور اپنے آنگن کو صاف کر دیتے ہیں، اپنے صحن کو صاف کر دیتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے میرے معزز سامعین کرام، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، کہ یہ چیز ایسی چیز ہے کہ انسان کی نیکی کو تباہ و برباد کر کے اور خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان کے اعمال کو آسمان و زمین کے درمیان روک دیا جاتا ہے جب تک کہ انسان ایک دوسرے کے لیے حسد اور کینے کو صاف نہ کر لے۔ اسی لیے ہم یہ سوچے اور اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کسی کے لیے حسد کینہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اس سے مصافحہ کریں، اس سے سلام کریں، اپنے دلوں کے اندر اس کے لیے دل میں جگہ دیں۔ بڑے بڑے نماز اور روزے اور تہجد، تمام چیزیں ایک طرف ہے، ان سے جنتی آدمی بن جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی خوبصورت اگر کسی چیز سے بنتی ہے تو وہ انسان کے اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ کہ 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن جب ایک بنیاد تیار ہو جاتی ہے تو چھت کے بغیر انسان اس کے اندر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے ہے، لیکن اسلام مکمل اچھے اخلاق پر جا کر کے ہوتا ہے، کہ جب تک کہ زندگی کے اندر اچھے اخلاق نہیں رہیں گے تو آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ تو صرف نماز اور روزے اور زکوٰۃ سے انسان کی زندگی خوبصورت نہیں ہوتی ہے، اس سے انسان عبادت گزار بنتا ہے، لیکن اگر زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو انسان کی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اچھے کردار و کیریکٹر سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، رمضان المبارک کی سب سے بڑی تیاری ہے کہ میرے بھائی، میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے دلوں کو صاف کر دو، ایک دوسروں کو معاف کر دو۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں اور نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں، کہ تمام سال کے گناہ کیے ہوئے میرا بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں آئے گا، اور میں اپنے بندے کو روزے کے بدلے میں اپنے بندے کی مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال بھی کریں اور اس کے باوجود ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے جگہ دینے والا بنائے، ایک دوسروں کے لیے اپنے دلوں کو کھول دو۔ اسی لیے میرے معزز سامعین کرام، میں بہرحال کہتا ہوں کہ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ یاد رکھنا، بازاروں میں زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے، اور اچھے اور قیمتی لباس کے ذریعے انسان کی زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے۔ ارے حضرت انسان، تجھے سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی اگر کسی چیز میں اچھی ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان،
کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے اور رجب اور شعبان کے مہینے سے ہی عبادتوں کی کثرت بڑھا دیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کی کثرت بڑھا دیا کرتے تھے اور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جب عادت بن جائے گی تو رمضان المبارک میں سہولت ہو جائے گی تراویح کی نماز پڑھنے میں۔ اور ابھی سے اگر کثرت سے روزہ رکھتے تھے اس لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری عادت ہو جائے کہ رمضان میں ہمیں سہولت ہو جائے روزہ رکھنے میں۔ تو اسی لیے بہت ہی قریب آ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی پوری تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسروں کے لیے دلوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے انس، میں تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں۔ عظیم الشان سنت، کوئی بڑی سنت نہیں، تمام سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عظیم الشان سنت کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے انس، اگر تم جنت میں میرے گھر کے قریب اپنا گھر بنانا چاہتے ہو، جنت میں میرے محل کے قریب اپنا گھر بنوانا چاہتے ہو تو تم دو چیزوں کا خیال کرنا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے دلوں کو ایک دوسروں کے لیے صاف کر دینا، دل کے اندر سے حسد اور کینہ اور بغض و عداوت کو پاک و صاف کر لینا، اور دوسری چیز کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر پائی جائے گی تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن جنت میں تم میرے گھر کے قریب اس طریقے سے رہو گے کہ گویا جس طریقے سے ایک دو انگلی آپس میں ملے رہتے ہیں، اسی طریقے سے گویا تم جنت کے اندر میرے محل کے قریب اپنا گھر دیکھو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق